مجھے عمر سے شادی نہیں کرنی امی، اور نہ ہی میں حسن سے طلاق لوں گی۔ زارا کے اس حتمی فیصلے پر عارفہ بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا لڑکی، ارے تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہاشم تمہیں بہو بنانے کو تیار ہے، اور عمر کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جو کچھ اس حسن نے کیا ہے تم اس کے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا۔ عارفہ بیگم نے ایک بار پھر زارا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی مجھے پھر بھی عمر سے شادی نہیں کرنی، جو میرے نصیب میں تھا وہ ہو چکا ہے، میں یوں ہی ٹھیک ہوں، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو عمر اتنا ہی پسند ہے تو نور کی شادی کر دیں اس سے۔ عارفہ بیگم غصے سے بولیں، عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری؟ ارے نور کے لیے تو اور بھی کئی رشتے آ جائیں گے، مسئلہ تمہارا ہے۔ فیضان نے تو تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا جو تم سے محبت کا دعوے دار تھا، اب کون اپنائے گا تمہیں؟ عمر تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے تمہیں قبول کر رہا ہے، شکر کرو کہ قسمت نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ مجھے نہیں کرنی عمر سے شادی، خدا کے لیے امی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ زارا بار بار دامن چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارفہ بیگم سمجھا کر تھک چکی تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر زارا انکار کیوں کر رہی ہے۔ حسن کے ساتھ تو وہ کسی صورت زندگی نہیں گزار سکتی تھی، تو پھر عمر کے رشتے سے انکار کیوں؟ جب ہاشم صاحب کو یہ خبر ملی کہ زارا نہ تو حسن سے طلاق لینا چاہتی ہے اور نہ ہی عمر سے نکاح پر آمادہ ہے تو انہیں بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ حیران تو عمر بھی ہوا کیونکہ زارا کی حسن کے لیے نفرت سب پر آیا تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو پہلی فرصت میں حسن سے طلاق لے کر عمر سے شادی کر لیتی۔ عمر بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف زارا کو حسن سے سخت نفرت تھی، اسی کی وجہ سے فیضان جو اس سے محبت کرتا تھا اسے چھوڑ گیا تھا۔ حسن نے اس کی عزت کو داغدار کیا تھا، وہ تو اس کے سامنے جانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف وہ حسن سے طلاق لینے سے بھی انکار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اپنی ماں کو صاف منع کر چکی تھی۔ جب شاہجہان بیگم کو یہ خبر ملی تو وہ زارا کی عقل پر افسوس کرنے لگے۔ عارفہ کی باتیں سن کر وہ سیدھی زارا کے کمرے میں پہنچیں۔ زارا بہت پریشان بیٹھی تھی۔ شاہجہان بیگم غصے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ لڑکی یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم نے عمر کے رشتے سے انکار کیا ہے، کیوں انکار کیا ہے؟ شاہجہان بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ دادی مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سنتے ہی شاہجہان کے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ کیوں؟ عمر میں کیا برائی ہے؟ اور یہ طلاق لینے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ حسن تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو زارا مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، عمر کا رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاہجہان بیگم نے غصے سے کہا، دادی مجھے عمر سے شادی نہیں کرنی، حسن سے ہو چکی ہے، میری ایک شادی کافی ہے۔ زارا کے اس جواب پر شاہجہان بیگم حیران رہ گئیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اب تم اس بے شرم کے ساتھ زندگی گزارو گی جس نے تمہیں برباد کر دیا، جس نے تمہاری خوشیوں کو نگل لیا۔ شاہجہان بیگم کو زارا کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ جو ہو چکا ہے میں نے دل سے قبول کر لیا ہے، مجھے مزید اپنا تماشا نہیں بنانا، زارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس بات کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ شاہجہان بیگم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ زارا آج نہیں تو کل تمہیں حسن کے کمرے میں جانا ہی پڑے گا، اچھی طرح سوچ لو، مجھے ابھی اپنا آخری فیصلہ سنا دو تو بہتر ہے، تمہیں بار بار یہ موقع نہیں ملے گا۔ شاہجہان بیگم نے اسے حقیقت کا دوسرا رخ دکھایا۔ اندر سے زارا لرز گئی لیکن اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں طلاق نہیں لوں گی، وہ اب بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ شاہجہان بیگم کو اس پر شدید غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھر یہی صحیح، آج ہی میں حسن سے کہوں گی کہ وہ تمہیں آج کے بعد اپنے کمرے میں رکھے۔ جب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر رشتہ بھی نبھاؤ۔ یہ شاہجہان بیگم کا آخری داؤ تھا، شاید زارا انکار کر دے۔ یہ سن کر زارا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ حسن کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کا تصور بھی اسے لرزا گیا۔
لبوں پر انکار کے الفاظ آئے مگر وہ بول نہ پائی، زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، بس خاموش بیٹھی رہی۔ شاہجہان بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں اور عارفہ بیگم، ہاشم صاحب، یہاں تک کہ عبد الرحمن صاحب سے بھی صاف کہہ دیا، جب تمہاری بیٹی حسن کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے تو آج وہ حسن کے کمرے میں جائے گی۔ اگر اسے یہ زندگی قبول ہے تو پھر حسن کے ساتھ ویسے ہی رہے جیسے رہنے کا حق ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ زارا کا فیصلہ کسی کے گلے نہیں اتر رہا تھا مگر سب خاموش تھے۔ پہلی بار گھر کے سب لوگ حسن کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ رات کے 12 بجے حسن گھر پہنچا۔ اس وقت تک سب عام طور پر اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے مگر آج سب لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ حسن نے رسمی سا سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حسن رکو، میری بات سنو، شاہجہان بیگم نے آواز دی۔ زارا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، خوف کے مارے بستر کی چادر مٹھیوں میں دبائے۔ حسن نے پلٹ کر شاہجہان بیگم کی طرف دیکھا۔ جی کہیے۔ حسن کا لہجہ خشک اور بیزاری سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا ادھر بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ شاہجہان بیگم چاہ کر بھی اپنے لہجے کو متوازن نہ رکھ پائیں۔ نانی اب جو کہنا چاہتی ہیں کہہ دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں یہاں بحث سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حسن کا انداز سرد اور لاپرواہ تھا۔ شاہجہان بیگم کا پارا چڑھ گیا، جسے وہ کبھی منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، آج اس سے اس طرح کی گفتگو کرنا ان کے لیے ویسے ہی مشکل تھا۔ اس پر حسن کی باتوں نے انہیں اندر تک جلا دیا۔ یہاں صوفے پر بیٹھو، بڑوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، عبد الرحمن صاحب نے کہا۔ حسن نے فوراً جواب دیا، کیا ہے نا ماموں، میری رگوں میں ایک بدتمیز شخص کا خون گردش کرتا ہے، اس لیے مجھ سے ادب و تمیز کی امید مت رکھیں تو بہتر ہے۔ حسن نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ بیٹھو حسن، شاہجہان بیگم نے ضبط سے کہا۔ حسن بے ادبی سے منہ بناتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا ہے تم نے زارا کے متعلق؟ شاہجہان بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ کل بھی میرے لیے غیر اہم تھی، آج بھی غیر اہم ہے۔ ویسے بھی ہاشم صاحب ہیں نا، آپ لوگ تو ویسے بھی اس کا نکاح عمر سے کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کر لیں۔ رہی طلاق کی بات تو بلائیں اسے میں ابھی دے دیتا ہوں۔ حسن کی لاپرواہی پر شاہجہان بیگم کا خون کھول اٹھا۔ میری بچی کی زندگی برباد کر کے تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ حسن خاموش نہ رہا۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں زارا کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ ارے میاں، ایسے کیسے نہیں اپناؤ گے؟ جب میری بچی کے ساتھ گناہ تم نے کیا ہے تو اسے اپناؤ گے بھی تم اور اس کے سارے اخراجات بھی تم ہی اٹھاؤ گے، شوہر کی ذمہ داریاں بھی تم ہی نبھاؤ گے، سمجھے؟ شاہجہان بیگم کا انداز حکم دینے والا تھا۔ اب پہلے اپنی چہیتی سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے؟ بنے گی میری بیوی، نبھائے گی میرے ساتھ ایسا کوئی رشتہ؟ حسن کو یقین تھا کہ زارا کبھی بھی ہاں نہیں کرے گی، مگر شاہجہان بیگم کے اگلے فیصلے نے حسن کے ہوش اڑا دیے۔ ہاں، وہ یہ رشتہ نبھائے گی اور تمہارے ساتھ تمہارے ہی کمرے میں رہے گی۔ یہ سن کر حسن بے یقین رہ گیا۔ میں نہیں مانتا، وہ مر تو سکتی ہے مگر میرے ساتھ میرے کمرے میں کبھی نہیں رہے گی۔ حسن جانتا تھا کہ زارا کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شاہجہان بیگم نے زارا کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد زارا خاموشی سے کمرے سے نکلی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی شاہجہان بیگم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی دادی جان، حسن کے ساتھ اس کے کمرے میں جاؤ۔ شاہجہان بیگم کو اب بھی لگ رہا تھا کہ زارا انکار کر دے گی، سے نکاح کے لیے حامی بھر لے گی۔ لاؤنج میں موجود سبھی کو یہی گمان تھا، مگر زارا دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی حسن کے قریب جا کر رک گئی۔ حسن بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، گویا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا، تم چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ حسن کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی حسن کے کمرے میں جا چکی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ حسن جتنا حیران ہوتا کم تھا۔
اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی چال ضرور چل رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لڑکی شاید حسن سے شادی کے لیے سمجھوتا کر لیتی، مگر زارا وہ تو کبھی نہیں۔ بہرحال سب لوگ خاموشی سے ماتھے پر شکنے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ البتہ حسن وہیں صوفے پر بیٹھا رہ گیا، یہی سوچتا ہوا آخر اس لڑکی کا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے، اور آخر وہ حسن کو اور کتنا برباد کرنا چاہتی تھی۔ کیا چاہتی تھی وہ؟ کافی دیر تک وہ یہی سوچتا رہا۔ رات کا 1 بج چکا تھا مگر وہ کمرے میں نہیں گیا۔ سر پکڑ کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی گزری ہوئی زندگی کے واقعات ذہن میں دہرا رہا تھا۔ زارا کا کردار، اس کی باتیں، سب کچھ۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے مخلص نہیں تھی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ شاید وہ اس کی پوری زندگی کو جہنم بنانا چاہتی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ حسن کے اندر ایک نیا عزم جاگا۔ اب وہ اس لڑکی سے اپنی زندگی میں کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ حسن کی زندگی اجیرن بنا دے گی تو وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ سوچ کر وہ صوفے سے اٹھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا زارا بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ حسن کو دیکھتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حسن نے دروازہ بند کیا، زارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے کنڈی لگائی تو زارا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ گہری سانس لیتا ہوا وہ اس کے قریب آیا تو زارا فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ ارے بیٹھو نا۔ حسن نے زارا کی کلائی پکڑی اور زبردستی دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ زارا کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ حسن میرا بازو چھوڑو۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آج تو تم خود اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی ہو، جانتی ہو نہ کس حیثیت سے آئی ہو؟ میری بیوی کی حیثیت سے۔ حسن طنزیہ ہنسا۔ بڑی عجیب بات ہے نا زارا بی بی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم جیسی دشمن جان میری جان بننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ واہ، آج تو حسن کے نصیب جاگ گئے۔ میرے کمرے کی رونق دوبالا ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہارا استقبال کیسے کروں۔ اگر پہلے بتا دیتی تو بازار سے گلاب کے پھول لے آتا، کمرہ سجا دیتا۔ آخر آج کی رات کے لیے تمہارے دل میں بھی تو بڑے ارمان ہوں گے نا۔ دنس از ناٹ فیئر زارا بی بی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اتنی خاموشی سے اتنا بڑا دھماکہ، کم از کم ایک فون ہی کر دیتی۔ حسن جان بوجھ کر طنز پر طنز کیے جا رہا تھا، اور زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ زارا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو پلیز، زارا نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ حسن نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ میں مر رہا ہوں تم پر؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا زارا، تو حسن کبھی تم سے محبت نہ کرتا، کبھی تمہیں اپنا نہ سمجھتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تم سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کی۔ چلو کھڑی ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑا۔ زارا فوراً کھڑی ہو گئی۔ حسن نے تکیا اٹھایا اور فرش پر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا تم نے یہ سارا ڈرامہ کس وجہ سے رچایا ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، تمہارے دل میں میرے لیے بھی صرف ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہے نفرت۔ پتہ نہیں تم اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن مجھ سے کسی بھی اچھے برتاؤ کی توقع مت رکھنا۔ تم آئندہ زمین پر سواگی، میرے نزدیک تمہاری اتنی ہی اہمیت ہے۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے کھڑا ہوا الماری سے اپنا پینٹ اور شرٹ نکالی اور واش روم میں چلا گیا۔ زارا کی رکھی ہوئی سانس بحال ہوئی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ حسن کے کھینچنے پر کسی کٹی پتنگ کی طرح رملہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دور کیوں ہٹ رہی ہو؟ وہ رملہ کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی کا چھونا رملہ کو برا نہ لگا۔ حسن بڑی نرمی سے اپنے لمس سے اسے تسلی دے رہا تھا۔
मगर गर्दन से थोड़ा नीचे जैक्सन की दरिंदगी के निशान थे। जब हसन के लबों पर इसी जगह का लम्स महसूस हुआ तो रमला के मुंह से एक सिसकी सी निकली। ओ हसन! हसन फौरन पीछे हट गया। रमला की आंखों में टिमटमाती आंसू देखकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? हसन की नज़रें अब इसके जख्मों पर थीं। फिर अपने हाथ से इसके जख्म छूने लगा। रमला ने इसकी काफ रिस्ट पकड़ी। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है हसन। वो पीछे हिट कर दराज से इसके जख्मों की मरहम वाली ट्यूब निकालने लगा। बोला, यहां बैठो, मैं तुम्हारा मरहम लगा देता हूं और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो उसका गला काट कर खून कर दूंगा। मेरी दोस्त को इतने गहरे जख्म देने वाला बहुत बेहिमा है। अपने दर्द की तकलीफ के आसार रमला के चेहरे पर हसन की निगाहों में झलक रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जख्म हसन के ही हों। बहुत नरमी से वो इसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। जब वो जलन से सिसकती तो यूं लगता था कि हसन रो पड़ेगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें रमला? पहली बार हसन ने इसका नाम लिया, इसे दोस्त नहीं कहा। रमला हैरत से इसे देखने लगी। वो अलग सा महसूस हो रहा था, बहुत मुख्तलिफ। पहली बार उसने किसी अपने को अपनी तकलीफ पर आंसू बहाते देखा था। बे-इख्तियार रमला पर हसन से मोहब्बत आने लगी। रमला के जख्मों पर मरहम लगाने के बाद हसन ने तकिया दुरुस्त किया, इसे बिस्तर पर लुटाया, इसका ख्याल रखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। इतना खुलूस शायद रमला की माँ ने भी कभी ना दिखाया हो। खुद नहीं जानती क्यों, मगर वो अपने दिल में हसन को आने से रोक ना सकी। हसन के बारे में सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। सुबह जब उठा तो 10 बजे थे। ये दूसरा दिन था। वो अस्पताल नहीं गई थी और दिल भी नहीं चाह रहा था। पता नहीं वहां के अमले ने इसे किस किस तरह के सवालात दिए होते। डॉक्टर जैक्सन के बारे में पूछते और वो इस लम्हे ये बात करना ही नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक हर चीज के खिलाफ लड़ते लड़ते वो थक चुकी थी। दिल चाहता था कोई इसका बड़ा ख्याल रखे, इसे वो तहफ़्फ़ुज़ दे जो ना कभी माँ ने दिया और ना बाप ने। हाथ मुंह धोकर जब वो बाहर आई तो मेज़ पर नाश्ता रखा हुआ था। हसन ने अप्रन बांधा हुआ था और कह रहा था,